بابرکت امت کی خواتین، اے خالق کائنات کی فرما بردار خواتین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والی خواتین، 100 سال بیت گئے، 100 سال جب سے امت کی ڈھال موجود نہیں، 100 سال جب سے شہداء کے خون سے لبریز سرزمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، 100 سال سے نہ ختم ہونے والا جبر اور ستم، 100 سال سے نہ وقار اور نہ ہی تحفظ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمرانی کے بغیر 100 سال، خلافت کے بغیر 100 سال۔ اسی خلافت کے احیاء کی راہ میں ہمارا ساتھ دیجیے، تمام مسلمانوں کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کرنے میں ایک سیریز خلافت ام الفرائض کی فرضیت کو اجاگر کرنے کے لیے ماہ رجب 13 فروری سے ہر ہفتے شام 4 بجے زوم پر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن کی اسٹارٹ ہم کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، جس میں کہ ہمیں سسٹر لامیز قرآن کی تلاوت سنائیں گی انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر ان کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں اے محمد سلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت اجر دیتے اور انہیں سیدھا رستہ دکھا دیتے. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائے. یہ حقیقی فضل ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء آیت نمبر 58 سے 70. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم رجب 1442 ہجری. آپ سب کو آج ایک نہایت نازک موقع پر بہت ہی اہم موضوع پر سیر حاصل گفتگو کا حصہ بننے کے لیے خوش آمدید. ماہ رجب 1442 ہجری امت مسلمہ یوم سقوط خلافت کے 100 ہجری سال پورے ہونے پر ایک عزم اور مصمم ارادے کے ساتھ دنیا بھر میں خلافت علی منہاج نبوی کی واپسی کی پکار کے طور پر منا رہی ہے. خلافت کا لرزا دینے والا خاتمہ اور امت کی ڈھال کا یہ شدید نقصان مسلمانوں سے خلافت کے دوبارہ قیام کا تقاضا کرتا ہے.
یقیناً مسلمانوں کا امام خلیفہ ہمارے دین میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے، اور امام وہ ہے جو مسلمانوں پر اللہ کے نازل کردہ احکامات کے ذریعے حکومت کرتا ہے۔ امام وہ خلیفہ ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک اسلامی اتھارٹی کے نیچے وحدت بخشتا ہے۔ پھر امام وہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور جو اپنے حکم سے اختلافات کو مٹا دیتا ہے۔ تو پھر 100 ہجری سال پہلے یعنی 28 رجب 1342 ہجری بمطابق 3 مارچ 1924 میں ہم سے اس ڈھال کو چھین لیے جانے پر آج ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ نظام حکمرانی جس کے قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا مشکلات کا سامنا کیا۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، شیب ابی طالب، ہجرت مدینہ، معرکہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور پھر غزوہ موتا۔ وہ ریاست جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد اور صحابہ اکرام کی مصائب پر صبر اور استقامت سے رکھی، اور جس کی حفاظت رسول اللہ نے اور صحابہ اکرام نے اپنی جان اور مال کی قربانی سے کی، اور جس کے پھیلاؤ کو 1300 سال تک بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھا گیا، اور اس کے دوران اسلام ریاست مدینہ، دین حجاز اور عرب سے نکل کر روم اور فارس تک پہنچ گیا، اور پھر جسے آنے والے بعد کے خلفاء نے جاری رکھا۔ ہم نے دیکھا کہ دور خلافت کے 1300 سال میں اسلام کو جو عظمت حاصل ہوئی، زمین آسمان اور اس کے مکین اس چیز کے گواہ ہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد پر حکمرانی تھی جو لوگوں کو جوک در جوک اسلام قبول کرنے میں راضی کر لیتی تھی۔ مشرق میں انڈونیشیا سے وسطی ایشیا تک اور مغرب میں بوسنیا سے لے کر مراکش تک یہی صورتحال ہم نے دیکھی۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر حکمرانی تھی کہ مظلوم ظالموں سے بچنے کے لیے خلافت کا رخ کرتے تھے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہم نے دیکھیں کہ جب یورپ میں یہودیوں اور عیسائیوں نے بدترین مظالم سے بچنے کے لیے خلافت کو پکارا اور خلافت کی جانب ہجرت کی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں کو محض جنگ کی وارننگ دے کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اللہ کی وحی کی بنیاد پر حکمرانی کی وجہ سے حکمران اس بات کے پابند تھے کہ وہ بغیر کسی مذہب کا خیال رکھے ہر مظلوم کی پکار کا جواب دیتے تھے، مقبوضہ علاقے آزاد کرواتے تھے اور نئے علاقوں کو اسلام کا حصہ بناتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نے خلیفہ کو اس بات کا پابند کیا ہوا تھا کہ وہ غریب اور مقروض افراد کی مدد کرے، وہ لوگوں کو اعلیٰ تعلیم پرووائڈ کرے، وہ لوگوں کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کرے، اور کوئی ریاست اس معاملے میں اس کی ہم پلہ نہیں تھی۔ پھر آج سے 100 ہجری سال رجب 1342 ہجری ہم اپنے خلافت کھو بیٹھے، اور جس کے نتیجے میں اسلام کی حکمرانی کے خاتمے کا عظیم سانحہ رونما ہوا، اور تب سے لے کے اب تک یہ حکمرانی بحال نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد سے حال یہ ہے کہ ہم مسلمان دنیا کے ہر کونے میں ظلم و بربریت کا شکار ہیں، چاہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے کشمیری ہوں، فلسطینی ہوں، بوسنیا کے لوگ ہوں یا سیریا۔ یہ سب ہمارے اپنے بہن بھائی، ہماری امت کا حصہ، یا پھر کفر ریاستوں میں رہنے والے یوگر مسلمز، سری لنکا کے مسلمان، اور یا پھر سو کالڈ اسلامک جمہوریتوں میں رہنے والے غریب جیسے پاکستانی، بنگلہ دیشی اور افریقی۔ خلافت کی عدم موجودگی میں ہم یتیم کر دیے گئے ہیں۔ خلافت کی عدم موجودگی میں ہم بغیر رہنما کے، بغیر منزل کے بھٹک رہے ہیں، اور یقیناً ہم اسلام کو ایک طرف ڈال کر جمہوریت یا آمریت کو اپنا کر منزل نہیں پا سکتے، بلکہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ خلافت کے معاملے میں ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں، کیسے خاموش رہ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے معزز آباء و اجداد نے اسے بچانے کے لیے زبردست جد و جہد کی تھی، ایون دو کہ ان کے سروں پر برطانوی راج
مسلط تھا، ان کی گردنیں دبوچے ہوئے تھا. اور اسی کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم آج کی ٹاک میں ڈیٹیل میں سنیں گے. آج جب ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ جب خلافت کو ہم سے چھینے 100 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، اس خلافت کو جس کے بغیر 3 دن اور 3 رات رہنا مسلمان کے لیے جائز نہیں، اور جس کی وجہ سے کفار ہم پر ایسے ٹوٹ پڑے ہیں جیسے کہ بھوکا بھیڑیا، جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہم نہ تو تعداد میں کم ہیں اور نہ ہی طاقت اور اسلحے سے آ رہی ہیں، بلکہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان اس وقت دنیا کی 10ویں طاقتور ترین فوج کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے. تو پھر پاکستان کے مسلمانوں، جو کہ ہم اس وقت استعماری طاقت کے براہ راست قبضے میں بھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نوجوان آبادی، بے شمار قدرتی وسائل اور طاقتور ترین فوج سے ہمیں نوازا ہے، تو پھر خلافت کے 100 ہجری سال مکمل ہونے پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی جانے والی خوشخبری موجود ہے، اور جو کہ ہمارے رائے عمل کو متعین کرتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ظلم و جبر کی حکمرانی ہوگی اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، اور پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کی واپسی ہوگی. تو پیاری بہنوں، آئیے اور اس عظیم جدوجہد کا حصہ بنیے اور جلد قائم ہونے والی خلافہ علی منہاج نبوہ کی واپسی کے سلسلے میں کی جانے والی تمام کوششوں کا اور اس کمپین کا حصہ بنیے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین. اب میں دعوت دیتی ہوں اپنی آج کی سسٹر ام حذیفہ کو کہ وہ ہمارے لیے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج جو ٹاپک ہے ہمارا کہ خلافت کے خاتمے کو روکنے کے لیے علماء اکرام کی جدوجہد. انشاءاللہ ہم بات شروع کرتے ہیں خلافت کیا ہے، تاکہ ہم اس کی اہمیت بھی سمجھ لیں کہ جو علماء اکرام نے جو جدوجہد کی، جو قربانی دی، وہ کس چیز کے لیے دی، اور آج ہمارے لیے بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا فرض بنتا ہے. تو خلافت کیا ہے؟ خلافت یہ اسلام کا حکمرانی کا نظام ہے، اور آپ کو مختلف الفاظ ملیں گے قرآن اور حدیث میں، جیسے کہ خلافت کا جو سربراہ ہے وہ یا تو امام، سلطان یا خلیفہ کہلایا جا سکتا ہے، اور وہ جو نظام ہے وہ امامت، سلطنت اور یا خلافت ہو سکتی ہے. اور خلیفہ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے دین کا نفاذ، مکمل دین کا نفاذ، جو دین ہمارے پاس قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، جس کے اوپر ہم آج عمل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی. یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ کو دی ہے کہ دین کا نفاذ کرے، دین کا تحفظ کرے اور دین کو پھیلائے. تو یہ چیزیں بہت بیسک پوائنٹس ہیں اسلام کے جو ہم بھول گئے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم سوچیں تو اگر یہ ایک کام ہو جاتا ہے، یہ فرض پورا ہو جاتا ہے، تو نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم راضی کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے تمام جو مسائل ہیں ان کا حل فوراً سے لے رہے ہیں. اور اس کے متعلق ایک بہت اہم حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل پر انبیاء حکومت کرتے تھے، انبیاء سیاست کرتے تھے. تسوسہم کا مطلب ہے سیاست کرنا، حکومت کرنا. جب کبھی ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کے بعد ایک دوسرا نبی آ جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن خلفاء ہوں گے اور کثیر تعداد میں ہوں گے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا عرض کرتے ہیں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ان کو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے بیعت اطاعت کے عہد پوری کرو اور ان کا حق ان کو ادا کرو، اور یقینی طور پر اللہ ان کو ان سے جو عائد ذمہ داری دی ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھے گا. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. یعنی کہ اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف خلافت کا نظام ہو سکتا ہے. اس حدیث میں
बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करें, लेकिन इट शुड बी इनफ कि हम ये देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हमारे लिए कि मेरे बाद नबी नहीं आएगा, खुलफा आएंगे, प्रेसिडेंट्स नहीं आएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स नहीं आएंगे, किंग्स नहीं आएंगे, खुलफा आएंगे और उनको बैत देना। इसका मतलब ये है कि उनका मौजूद होना, खलीफा का मौजूद होना फ़र्ज़ है। और इसके बारे में इब्न खल्दून के मुकदमा में एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है सारी चीज़ों की। इब्न खल्दून एक बहुत अहम हिस्टोरियन थे मुस्लिम उम्मत के। उन्होंने ये लिखा कि इमाम की तकर्री फ़र्ज़ है जो सहाबा इकराम और ताबईन के इजमा की वजह से हर एक को मालूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर करने में जल्दी की। इसके बाद हर अहद में मुसलमानों का खलीफा रहा और वो किसी भी दौर में खलीफा के बगैर नहीं रहे। इसे हमेशा उलमा का इजमा समझा गया है कि इमाम यानी खलीफा की तकर्री फ़र्ज़ है। यहाँ पे इब्न खल्दून की जो एक्सप्लेनेशन है हिस्ट्री की, उसमें हमें मुसलमानों की सिचुएशन से आगाह किया जा रहा है कि कभी ऐसा दौर नहीं था जब मुसलमानों ने ये कहा कि हमें खलीफा नहीं चाहिए और हम किसी और निज़ाम के तहत रहना चाहते हैं। और ये हदीस यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, इन्नमल इमामु जुन्ना युकातलु मिन वराइही व युत्तका बिही, कि बेशक खलीफा ढाल है, जुन्ना है। जो मुसलमानों का इमाम है वो उनके लिए जुन्ना है, ढाल है, जिसके पीछे से वो लड़ते हैं और जिसके पीछे वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते हैं। तो वो ढाल कहाँ पे है आजकल? कहाँ पे है वो ढाल जिसकी वजह से, जिसके गैर मौजूदगी में कोई एक मुसलमान जो है उसकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही। और मुझे आपको मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन इस हदीस को उस हकीकत के साथ जोड़ें, हकीकत के साथ जोड़ें कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये ढाल है, तो फिर उस ढाल को लेके आए वापस इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं कि जो हमारी टॉपिक है कि उलमा का क्या किरदार था खिलाफत को बचाने के लिए, जब खिलाफत को मगरबी ताकतें तोड़ रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस हदीस पे गौर करेंगे कि उलमा का रोल इस्लाम ने क्या बताया, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमाउ वारिसुहु अल अंबिया, कि उलमा इकराम अंबिया के वारिस हैं। और आगे हदीस में ये है कि जो उलमा हैं वो दिनार और दिरहम नहीं छोड़ के जाते, दिनार और दिरहम नहीं छोड़ के जाते, वो सिर्फ इल्म छोड़ के जाते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट हदीस है, इसमें हमें क्या क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक जिम्मेदारी दी है कि जब नबी नहीं होते तो उनका जो काम है वो उलमा का काम होता है। और हाँ, वैसे मुस्लिम उम्मत, पूरी मुस्लिम उम्मत का भी काम है, क्योंकि हमें अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर का जो हुक्म है वो हम सब पे फ़र्ज़ है। लेकिन क्योंकि अंबिया के पास क्योंकि उलमा के पास नॉलेज होता है, तो वो एक बेहतर पोजीशन में होते हैं, वो लीडर्स बन सकते हैं, वो हमें आगाह कर सकते हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो उलमा की जो जिम्मेदारी है वो समझी जाए कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हक़ की तरफ बुलाएं। और ये जो सियासत की जो वाली जो हदीस मैंने बताई है, उसमें ये क्या हमें पता चलता है कि अगर सियासत दीन का इतना बड़ा हिस्सा है, तो फिर क्या उलमा इकराम सिर्फ इबादत और अखलाक की बात अगर करेंगे तो क्या ये काफ़ी है? क्या वो सिर्फ निकाह पढ़ाएंगे और जनाजे करेंगे? क्या ये काफ़ी है? उनका काम क्या है? उनको किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए? इमाम गज़ाली, इन्होंने खिलाफत की अहमियत बताई हमें अपनी किताब में अल-इक्तिसाद फ़ी अल-इत्तिक़ा। उन्होंने फरमाया कि अगर इमामत बातिल हो जाती है तो आमिल और नाइब भी ख़त्म हो जाएंगे, काजियों का वजूद ख़त्म हो जाएगा और सब आम शहरी की हैसियत इख्तियार कर लेंगे। यानी कि जब इमामत नहीं होती, यानी कि खिलाफत सल्तनत बातिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जो लोग जिम्मेदारी ले रहे होते हैं, जो आमिल और नाइब होते हैं, जो वाली होते हैं, जो काजी होते हैं, जो निज़ाम को नाफिज कर रहे होते हैं, वो भी सब आम शहरी की हैसियत इख्तियार कर लेंगे।
یعنی کہ ان کا کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی، ان کا کوئی رول نہیں رہے گا۔ اور آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ زندگی، جان و مال اور عزت سے متعلق بنیادی حقوق بھی رک جائیں گے، یعنی کہ ہر انسان کے جو بھی بنیادی حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت سے محفوظ کیے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور ان تمام اہم معاملات میں شریعت کا اطلاق ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ مزید آگے کہتے ہیں لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ دنیا کی تنظیم کے لیے ایک ایگزیکٹو اتھارٹی، سلطان کی ضرورت ہے، اور دنیا کی تنظیم دین کی تنظیم کے لیے ضروری ہے، اور دین کی تنظیم آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور وہ بلا شبہ انبیاء کا مقصد ہے۔ لہٰذا کسی امام کی تقرری کا فریضہ شریعت کی ضروریات میں سے ہے جو ہرگز نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ تھی انڈرسٹینڈنگ علماء اکرام کی، جو خلافت کے چھاؤں میں رہتے تھے، جو خلافت کے سائے میں رہتے تھے، جن کے پاس خلافت کی تمام جو بینیفٹس ہیں ان کو ملتے تھے، وہ اس کی اہمیت سمجھتے تھے، وہ پھر بھی اس کی فرضیت پہ بات کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر میں جب برٹش راج آیا تو اس کا بہت بڑا افیکٹ ہوا مسلمانوں پہ، اور برٹش راج کی وجہ سے ہی جو برِ صغیر کے مسلمان ہیں وہ فزیکلی خلافت سے علیحدہ کیے گئے، لیکن ایموشنلی وہ بالکل خلافت سے اٹیچ تھے۔ تو اس وجہ سے جب برٹش کو کہ جو بھی رد عمل تھا برِ صغیر میں، جس میں وہ مسلمان اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس کے خلاف جو مسلمان تھے وہ اٹھے، اور جب ساتھ ہی برطانیہ، فرانس اور مختلف یورپی ممالک نے خلافت کو ختم کرنے کے لیے مختلف سٹیپس اٹھائے، تو برِ صغیر کے جو مسلمان تھے، جن کے سامنے لیڈرز، جو علماء لیڈرز بن کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مختلف کوششیں کی، سیاسی کوششیں، گروہوں کی شکل میں کوششیں، مسلح جنگجو کوششیں، اور یہ سب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی موٹیویشن کتنی زیادہ تھی اور کتنی قربانی انہوں نے دی۔ اب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف مسلح بغاوت۔ اب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ برِ صغیر پہ جو برطانیہ ہے وہ حاوی تھا، مختلف مطلب پوائنٹس اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے، تو چند پوائنٹس سے میں بات کروں گی۔ وہ یہ ہے کہ جب 1857 کی جو انڈیپینڈنس کی جو وار ہوئی، اس میں جو علماء تھے جنہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا، اس کی وجہ سے بہت سارے علماء شہید کیے گئے۔ تقریباً 2 لاکھ مرد و عورت شہید ہوئے، جن میں سے 51,200 علماء تھے جن کو دلی میں پھانسی دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1877 میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ایک تحریک بنائی، ثمرات تربیت، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ برٹش کے خلاف اسٹرگل کرنا، اور انہوں نے بہت محنت اور کوشش کی، بہت لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کے لیے بہت پیسہ لگایا، ہمت، ٹائم لگائی، اور 30 ایئرز یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ برٹش کو ایک مشکل ٹائم دیتی رہی، یعنی کہ ان کو نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، لیکن کیونکہ اس کو بین کیا جا رہا تھا اور اس کے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا تھا، تو پھر اس کا نام جمیعت الانصار بن گیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کا لیڈرشپ لے لی۔ اور اس کے بعد ایک اور تنظیم تھی، نظرات المعارف، ہاں جی، جمعیت نظرات المعارف، جو 1913 کے بعد بنی، جب جمعیت الانصار کو بین کر دیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے 1877 سے ہی، بلکہ اس سے پہلے سے بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھے، بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے، اور اکثر کہ ہمیں یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ خلافت ختم ہوگی تو لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت، تو ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیونکہ ہسٹری ہم سے چھپائی گئی ہے۔ ہمیں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہ فضول باتیں ہوتی ہیں، جس سے کوئی ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی ہمارے کسی عمل سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں تاکہ ہم بالکل انویئر ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلافت پہ حملہ شروع ہو گیا ہوا تھا، شروع تو وہ ہوا تھا in the 1800s، لیکن وہ بالکل کامیاب نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے خلافت کو جب کمزور کیا
تو 1911 میں اٹلی نے طرابلس میں حملہ کیا اور بنغازی پر قبضہ کر لیا جو لیبیا کا علاقہ ہے. تو اس وقت کیا ہوا کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے برے صغیر میں جو مسلمان تھے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو خلافت کے خلاف یہ ایک ناجائز جنگ کی جا رہی ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے حمایت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مدد کریں گے، اور بہت سارے جلسے بھی نکلے اور بہت زیادہ پبلک اویئرنیس اور پبلک اپینین اس کے لیے بنایا گیا. اور اس وقت مطلب آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل اپنے ایک امت کے جو کانسیپٹ ہے سمجھتے تھے، اور جو خلافت کی اتھارٹی حالانکہ وہ ان سے اتنی دور تھی وہ جگہ، اور وہ خود برٹش راج کے نیچے یعنی کہ آئے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ ان کے قبضے میں تھے، لیکن اس کے باوجود پھر اگلے سال ہی 1912 میں بلکان پہ بھی حملہ ہوا، اور یہ خلافت کو توڑنے میں یہ ایک بہت بڑا یہ ایک سازش تھی، کیونکہ بلکان کے جو لوگ تھے جب خلافت ان کے اوپر نافذ تھی تو وہ لوگ پرسکون زندگی گزارتے تھے، لیکن کفار نے وہاں پہ بہت زیادہ ایجیٹیشن کی اور ان لوگوں کو بغاوت پہ وہ لے کے آئے. اور جب انہوں نے خلافت پہ اٹیک کیا تو اگین برے صغیر میں ایک آواز اٹھی، اور یہ وہ مشہور واقعہ ہے جب علامہ اقبال نے بادشاہی مسجد میں جواب شکوہ سنائی، جو ایک پوئم ہے جو جس کی وجہ سے انہوں نے مطلب اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ مالی امداد اکٹھی کی جائے، اویئرنیس لائی جائے. اور یہ جو ساری جو اجلاس ہوتے تھے، یہ ڈیمونسٹریشنز ہوتے تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اکثر لوگ آج کل جب بھی کوئی لوگ نکلتے ہیں آواز نکالتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، لیکن ایک تو یہ فرض ہے کہ ہم حق کی آواز اٹھائیں، اور دوسرا اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو کوشش تھی علماء کی اور جو امت ان کے پیچھے ان کے ساتھ دے رہی تھی، یہ بہت ایک پریشان کن حالات تھے جو برطانیہ اور فرانس اور جو بھی یہ کفار کی جو ریاستیں تھیں ان کے لیے یہ ایک بہت پریشانی تھی، اور اس وجہ سے وہ ان کے اوپر بہت سختیاں کرتے تھے، ان کو جیلوں میں بند کرتے تھے، ان کے گھروں میں ریڈ کرتے تھے، ان کے بیوی بچوں کو پریشان کرتے تھے اور ان کو شہید کرتے تھے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علماء کی کوششوں کی وجہ سے ایک بہت زیادہ اچھی اویئرنیس تھی تمام مسلمانوں میں، ایون کہ جو مسلمان کے فوجی تھے جن کو برٹش آرمی میں شامل کیا ہوا تھا اور جن کو برٹش یوز کرنا چاہ رہے تھے، ان کو بھی الحمدللہ یہ چیز سمجھ آ گئی کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خلافت کے خلاف لڑیں، اور پھر انہوں نے اس کے انکار کر دیا اور انہوں نے باقاعدہ بغاوت کی. اور بہت سارے ایگزامپلس ہیں، اور یہ سارے ایگزامپلس پہلے جنگ عظیم میں، یعنی پہلے جنگ عظیم جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایک جنگ اس لیے ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہی مسلمانوں کو فزیکلی کمزور کیا گیا اور مسلمانوں کے خلاف لڑانے کی کوشش کی گئی. لیکن بہت سارے ایگزامپلس آتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ 10th بلوچ ریجیمنٹ جو ہے اس نے برطانوی افسران کے اوپر گولیاں مارنی شروع کر دی جو ان کے اپنے افسر تھے. پھر فرانس پہنچنے والے جو کچھ مسلم فوجی تھے انہوں نے برطانیہ کے خلاف بغاوت کی اور کہا کہ ہم یہاں پہ نہیں لڑیں گے ترکی کے خلاف. جنوری 1915 میں رنگون میں 130th بلوچ ریجیمنٹ نے میسوپوٹیمیا میں خلافت کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا. میسوپوٹیمیا از the area of Iraq. اور آپ دیکھیں کہ برٹش ان مسلمان فوجیوں کو پوری دنیا میں گھما رہے تھے، لے کے جا رہے تھے اپنے مقاصد کے لیے. فروری 1915 میں ترکی میں برطانیہ کے خلاف لڑنے کے لیے پنجاب اور سرحد کے کچھ مسلم افغانستان میں داخل ہو گئے اور وہاں پہ جو برٹش بیسز تھیں ان کے اوپر حملہ کیا. تھوڑی سی حیران کن بات ہے نا کہ اس وقت بھی برٹش کی بیسز افغانستان میں تھی، آج بھی ہیں، یعنی کہ اتنے سال گزر گئے ہیں اور اس کو ہم نہیں ختم کر سکے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ ڈھال نہیں ہے.
1916 میں 15th لارنس ڈویژن کے افریدی یونٹس جو تھے بصرہ میں خلافت کے خلاف پیش قدمی سے انہوں نے انکار کیا، اور ہند کے مسلم فوجی تھے بڑی تعداد میں برطانیہ کے خلاف عثمانی خلافت کے شانہ بشانہ لڑائی میں شرکت کی۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو علماء کا جو رول تھا، علماء نے جو گائیڈ کیا امت کو، اس کے رزلٹ نظر آئے کہ برطانیہ کو ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بیکاز جو فوجی ان کے نگرانی میں تھے انہوں نے بغاوت کرنی شروع کر دی، اور ایک کے بعد دوسرے نے، اور یہ چند ایگزامپلس ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور ایگزامپلس تھے۔ پھر ہم آتے ہیں ایک بہت فیمس تحریک پہ، تحریک ریشمی رومال 1915 میں، یقیناً آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں؟ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو ریشمی رومال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ریشمی کپڑے کے اوپر سیکرٹلی وہ لیٹرز ایک دوسرے کو لکھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی لکھتے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ اویئرنیس لے کے آ رہے تھے کہ جو ترکی ہے اس عثمانی خلافت کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں یہ خلافت کو بہت زیادہ فزیکل بھی خطرہ تھا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو علماء تھے انہوں نے ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز لیں، جیسے مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان گئے، مولانا انصاری سرحد کے علاقے میں گئے، اور مولانا حسین احمد مدنی حجاز میں گئے۔ اور ان کے جانے کا مقصد کیا تھا، کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ یہاں پہ وہ اویئرنیس لانا چاہتے تھے، وہ مدد کے لیے جا رہے تھے، مختلف لوگوں کو ملتے تھے، لیڈرز کو ملتے تھے، امت کے اندر اویئرنیس پھیلاتے تھے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ اٹھو اور اس خلافت کو بچاؤ۔ لیکن کیونکہ یہ جو تحریک ہے اس کے بارے میں برٹش کو پتہ چل گیا، تو پھر 222 علماء 222 علماء کو اریسٹ کیا گیا، اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں ان کو مالٹا میں بھیجا گیا۔ اور آپ دیکھ لیں یہ جو شخصیات ہیں ان کے نام آپ نے ہسٹری بکس میں پڑھے ہوں گے، اور انہوں نے بہت سال وہاں پہ ان کو قید کیا گیا۔ اور ہم یہ جو بک ہے، یہ جو کتاب لکھی گئی اس واقعے کے بارے میں، اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے اور بہت سارے ان کی طرف سے ہمارے لیے اچھے پوائنٹس ہیں، جس میں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ قربانیاں دیں، اسلام میں کون سی رولنگز ہیں، کیا ہدایت ہے اسلام میں کہ اسلام کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہے میپ جہاں پہ آپ مالٹا کو دیکھ سکتے ہیں، کتنا دور ایک مطلب سمندر میں ایک چھوٹا سا ذخیرہ ہے، تاکہ وہ جو فرق پڑ رہا تھا ان کے کام سے، اس کا یعنی کہ وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے اس اثر کو، اور اس کام کا اثر ہم دیکھ سکتے ہیں ایک برٹش آرمی جنرل کے بیان سے، جنرل ٹامسن۔ تو برطانوی فوج کے جنرل ٹامسن نے باغی علماء کے عنوان سے لکھا ہے کہ علماء اپنے ملک کے وفادار تھے اور ان کی آنے والی نسلیں انہیں ہیرو کی حیثیت سے یاد رکھیں گی۔ تو یہ دیکھیں کہ اس وقت کے جو برٹش جنرلز تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بیکار نہیں ہے، ایون اگر ان کو امپریزن کیا جا رہا ہے، ایون اگر ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس کام سے یہ رک ہی نہیں رہے۔ اور ان کے اس کام سے جو اویئرنیس پھیلائی گئی تھی، جو عوام کے اندر جذبات اٹھائے گئے تھے، اور جو عوام نے بھرپور ساتھ دیا ان تحریکوں کا اور اس مہم کے لیے کہ خلافت کو بچانا ہے، تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ جو شریف حسین مکہ کا جو والی تھا، اس نے جو غداری کی خلافت کے خلاف، اس نے جو جنگ کی، اب جنگ سے پہلے کیا ہوا کہ اس نے برٹش کا ساتھ دیا، برٹش نے اس کو پرومس کیا کہ تمہیں ہم بادشاہ بنا دیں گے، اور ریئلی برٹش اور امریکنز اور فرینچ اور اٹالینز اور یہ سارے جو لوگ اس وقت بھی اور اب بھی یہ خریدتے ہیں لوگوں کو پیسے سے اور عہدے سے، عہدے کے مطلب خواب دکھاتے ہیں کہ ہم تمہیں حکومت دے دیں گے، طاقت دے دیں گے، اور جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ابن سعود کو بھی طاقت انہوں نے دے دی، خود انہوں نے اس کو وہاں پہ بادشاہ بنایا۔ تو یہ جو سچویشن تھا یہاں پہ، جب شریف حسین آف مکہ نے خلافت کے ساتھ
کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، برٹش گنز کے یوز کیا اس نے، جب اس نے بغاوت کی تو اس وقت لکھنؤ میں ایک کانفرنس ہوا، ایک سیمینار ہوا، جس کے اندر انہوں نے یعنی کہ قرارداد پاس کی کہ یہ شرمناک طرز عمل ہے. یعنی وہ خاموش نہیں رہے اس چیز پہ، انہوں نے اس چیز پہ آواز اٹھائی کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے 1918 میں ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مقدس مقامات اور جزیرہ نما عرب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ترکی کے سلطان کے مکمل اور آزادانہ کنٹرول سے متعلق اسلامی قوانین کی ضرورت کو پوری توجہ دی جائے، جس کا مسلمانوں کے کتب احاطہ کرتی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں ہوتے ہوئے جو حالات ہیں ان کے اوپر علماء کی نظر تھی، اور جو علماء تھے وہ اس کے لیے اگین ایک گائیڈ لائن دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ تو جائز نہیں ہے کہ یہ جو زمین ہے یہاں پہ صرف اور صرف ترکی کا جو سلطان، جو ہمارا خلیفہ ہے جس کو ہم نے بیعت دی ہوئی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی نگرانی میں یہاں پہ حکومت ہونی چاہیے، اور کوئی حکومت جائز نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا یہاں پہ جو حالات تھے جب جنگ ہو رہی تھی تو جو عام لوگ تھے ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کیے گئے. تو یہاں پہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں کہ حجاز میں جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ منقطع کر دیا گیا، اور جو آخری جو خیب وہاں پہ پہنچا وہ صفر 1334 میں ہجری میں پہنچا، اور جہاں پہ جو بھی سامان تھا اس کو روکا گیا، قیمتیں بڑھ گئیں اور لوگ بھوک سے مرنے لگے. اور جو ہندوستانی مسلمان تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا ہوا ہے، اس سامان کو کیوں روکا گیا. تو اس کے بعد پھر فیروزی آگن ووٹ جو ہے جماعت ثانی 1334 میں دوبارہ بھیجی گئی، اور وہ اس میں چند بوریاں تھی چاول کی، لیکن اس کو بھی عدن پورٹ پر زبردستی خالی کرا دیا گیا. اور جب تک حجاز میں سلطنت عثمانیہ کے سیاسی اثر و رسوخ کو ختم نہیں کیا گیا تو اس وقت تک کسی بھی قسم کی امداد کو وہاں پہ بھیجنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی عوام کو نہ صرف ان سے خلیفہ کے جو پروٹیکشن ہے وہ چھینی گئی کہ خلافت کے خلاف لڑائی کی جا رہی تھی اور بغاوت کی جا رہی تھی، بلکہ ان کو ایک فزیکلی پریشان بھی کیا گیا. ان کے لیے جو خوراک ہے اس میں پابندیاں لگائی گئیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھوک سے مرے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے صورتحال میں کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ ہندوستان کی مساجد میں دعا نہیں ہوتی تھی. اور پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستان کی مساجد میں باجماعت نماز ادا کی جاتی تھی، اور اس میں خطبے دیے جاتے تھے، اور جو خطبہ تھا اس میں کفر کی افواج کو ختم کرنے کی کوشش میں اور سلطان کی فلاح اور بہبود اور اس کی لشکروں کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر میں دعا کی جاتی تھی. اور ایک خطبے کے بعد مولانا شوکت علی کو پوچھا گیا کہ آپ ترکی کے سلطان کے نام پر خطبہ کیوں پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ تو یہاں پہ ہندوستانی ہیں، آپ کو اس سے کیا. تو پھر انہوں نے ایک بہت امپریسو جواب فوراً سے دے دیا کہ یہ میرا قصور نہیں ہے کہ اگر جو مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے وہ ترکی کا سلطان بھی ہے، یعنی کہ کلیئر کر دی بات کہ اگر وہ ترکی کا سلطان ہے تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی ہے، اور اس کے لیے ہی ہم دعا کریں گے، اس کی پروٹیکشن کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ایک اہم کردار تھا کہ مساجد میں پولیٹیکل باتیں ہوتی تھیں، اور مساجد میں جو علماء تھے وہ خطبہ حالات پہ دیتے تھے کہ جو اس وقت کے حالات تھے، مسلمانوں کو فوراً اویئرنیس دیتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ اسلام کی کیا حکم ہے. تو ہم آج کے مساجد میں کس چیز پہ ہمیں بتایا جاتا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں مساجد میں بتائی جاتی ہیں آج کل؟ کبھی کسی نے ذکر کیا ہے اس ظلم کا، یا کبھی کسی نے ذکر کیا ہے کہ جو بھی کفار کا جو بھی ظلم مسلمانوں کے اوپر ہے، کیوں ہمیں صرف عبادت تک محدود کر دیا اور اخلاق تک محدود کر دیا؟ کیا یہ مکمل دین ہے؟ یہ مکمل دین نہیں ہے.
ہمیں اپنے مساجد کو دوبارہ اس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہیں، کہ وہاں وہ مسلمانوں کا مرکز ہوتا ہے، میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ نماز بھی ادا کی جاتی ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کے حالات کو بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں، اویئرنیس ملتی ہے اور وہاں سے حق کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا عبد الباری کا بھی ایک بیان، فرنگی محل کے جو علماء تھے انہوں نے ایک میٹنگ کال کی اور اس میں انہوں نے یہ کنکلوژن کیا اور بیان دیا کہ ترکی برحق خلافت ہے اور اسلام خلافت کے مسئلے کے فیصلے میں غیر مسلموں کی مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو بھی غیر مسلمان خلافت کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ فریڈم ہونی چاہیے یا ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا سیکولرزم ہونی چاہیے یا نیشنلزم ہونی چاہیے، ان کے کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ ایسی کوئی بات کریں۔ اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ جو علماء ہیں اگر وہ سیاست کا کام نہیں کریں گے تو وہ پھر کبھی اسلام کی پروٹیکشن نہیں کر سکیں گے اور یہ ایک خواب رہ جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیئر ہے بات کہ جو سلوشنز ہیں مسلمانوں کے لیے، جہاں سے فرق پڑتا ہے، جو افیکٹ ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، وہ اس وقت آتی ہے جب آپ اسلام اور سیاست کو جوڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اسلام اور سیاست کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اسلام کو مسجد میں بند کر دیا اور سیاست کے لیے پارلیمنٹ ہمیں دے دی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت علماء بالکل اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے۔ وہ جو ذمہ داری انبیاء کی ذمہ داری تھی، جیسے ہم نے حدیث میں، فرسٹ حدیث میں ہم نے دیکھا تسوسہم الانبیاء، یعنی کہ نبی سیاست کرتے تھے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر علماء نے بھی سیاست کرنی ہے۔ کیوں علماء سیاست سے محروم ہیں اس وقت؟ کیوں وہ اس سے دور ہیں اس وقت؟ کیوں وہ صرف اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ جو آسمان کے اوپر ہے اور زمین کے نیچے ہے؟ زمین کے اوپر جو ہو رہا ہے اس کی بات کیوں نہیں ہو رہی، جو اتنا خون بہایا جا رہا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کے دارالحکومت استنبول پر جب مغربی استعمار کا قبضہ ہوا، یعنی کہ 1919 میں اٹلی، گریس، برطانیہ اور فرانس نے حملہ کیا اور خلافت کے ایریاز پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت فتویٰ ایشو کیا گیا کہ خلیفہ کے تقرر کو فرض قرار دیا گیا، یعنی کہ ایک ریمائنڈر دیا مسلمانوں کو کہ خلیفہ کا ہونا فرض ہے۔ اگر یہ نان مسلمز یہاں پہ حاوی ہو جائیں گے، خلافت ختم ہو جائے گی، تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اور 21 سپٹمبر میں لکھنؤ کے کانفرنس میں پھر یہ بیان دیا گیا کہ ترکی کی ممکنہ تحلیل اور ترک سلطنت کے حصوں سے چھوٹی چھوٹی متعدد ریاستوں کا قیام جو غیر مسلم طاقتوں کے زیر اثر ہوں، خلافت میں ناقابل قبول دخل اندازی ہے جو مسلم دنیا میں مستقل عدم اطمینان کا باعث بنے گا۔ اور 17 اکتوبر 1919 میں یوم خلافت کا دن مقرر کیا گیا۔ اب دیکھیں ابھی خلافت 1924 میں ختم ہوئی، یعنی یہ 1919 کی بات ہے جب حملہ ہو چکا تھا خلافت کے اوپر، یعنی کہ خلیفہ موجود تھا، نظام موجود تھا، لیکن جو کفار کی فورسز تھی وہ وہاں پہ آکیوپائی کر رہی تھی۔ تو اس وقت یوم خلافت کو جب انہوں نے کہا کہ یوم خلافت، ہم نے اس چیز کو ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر یہ بات جائے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ بات ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے لیے کمیٹیز بنائیں، یعنی کہ خلافت کو بچانے کے لیے مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دے دی کہ آپ سب جا کے اس کی اویئرنیس کے لیے کام کرو، اس کو بچانے کے لیے پیسہ بھی اکٹھا کرو، تاکہ ہم جو ترکی کے سلطان ہیں ان کو ہم مالی امداد بھی بھیجیں۔ اور خلافت کی کانفرنس منعقد کی گئی، خلافت کا بچاؤ فنڈ، خلافت روپیہ بھی ایشو کیا گیا، اور ایک جرنل بھی ایشو کیا گیا جس کا نام تھا خلافت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1919 میں 1919 میں تحریک خلافت بنائی گئی، اور یہ اہم شخصیات، ان کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے، آپ پڑھ لیں، یہ ان کے بانی تھے۔ اور ان کا اہداف کیا تھا، ان کا ہدف کیا تھا، کیا ان کے مقاصد تھے؟ ان کے دو مین مقاصد تھے۔ پہلا یہ تھا کہ خلیفہ کا اقتدار کو بچانا، خلیفہ کی جو ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، خلافت کو بچانا۔ اور دوسرا جو مقام مقدسہ ہے، یعنی کہ جو بھی حرمین شریف ہے، اس کی حفاظت کرنا۔
اور تمام علماء جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے تھے وہ اس پہ اتفاق کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں رات دن بتایا جاتا ہے کہ تم لوگ تو نماز میں بھی یونٹی نہیں لا سکتے، تو تم ایک خلافت میں یونٹی کیسے لاؤ؟ یہ جو ایشوز ہیں یہ بنائے گئے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ اس پہ ان چیزوں پہ اختلاف نہیں کرتے، یہ اختلافات جو ہیں امت میں پھیلائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس بھی مسلک سے وہ تھے ان کو اس چیز کا کوئی فکر نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس پوائنٹ پہ ہمیں جمع ہونا ہے، جو زندگی موت کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ان اہم مقام کی حفاظت کرنی ہے کہ یہاں پہ گندے کفار جو ہے یہاں پہ نجس اپنا نہ لے کے آئیں، اور کہ خلیفہ کی اتھارٹی کو بچانا ہے۔ آپ یہ دیکھ لینا کہ حجاز میں جب شریف حسین مکہ نے برٹش کا ساتھ دیا ہے تو کیا یہ پاسبل نہیں تھا کہ برٹش وہاں پہ اپنی حکومت جما لیتے مکہ اور مدینہ میں؟ بہت ایزیلی یہ ہو سکتا تھا۔ ہم تو اب ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں نا اب بیٹھ کے، اس وقت جو مسلمان تھے ان کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کیونکہ القدس 1917 میں فلسطین پہ جنرل النبی نے اپنی برٹش فورسز سے آکوپائی کر لیا تھا، تو آگے یہ نہ ہو کہ یہ بھی ایریاز جو ہیں ان کو یہ آکوپائی کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑی ریالٹی تھی ان کے لیے، بہت بڑی حقیقت تھی۔ اور القدس کو بھی پہ قبضہ کرنے کے لیے بھی جو برٹش نے جو کام کیا تھا، جو برٹش نے حملہ کیا تھا، وہ بھی بہت سالوں کی پلاننگ کے بعد بہت چلاکی سے اور بہت محنت سے وہ کر سکے تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ریالٹی تھی کہ مکہ اور مدینہ جو ہے وہ بھی کفار کے قبضے میں آ جاتی۔ آپ ذرا سوچیں ایک منٹ، جس ایک منٹ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت یہ ہو جاتا تو آج ہم کیا کر رہے ہوتے، آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ تو یہ ان عظیم علماء کی ایک کوشش تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی استعمار نے جب ترکی پہ قبضہ کیا تو اس وقت مسلمانوں نے فوراً سے جو ایکشن لیا وہ یہی تھا کہ فزیکل ایکشنز بھی لیے انہوں نے، جیسے کہ مئی 1919 میں افغان مسلمانوں نے برطانیہ پہ اچانک حملہ کیا جو برطانوی فوج افغانستان میں موجود تھی، اور اتر پردیش میں کفر کے خلاف جہاد کے پرچے تقسیم کیے گئے، یعنی کہ جو کفر ہے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اس کے لیے پرچے تقسیم کیے گئے، لیفلیٹس تقسیم کیے گئے، آئیڈیاز کو پھیلایا گیا، لوگوں کے ہاتھ میں آئیڈیا دیا گیا کہ ان کے خلاف جہاد کرو، اٹھو، اور پنجاب اور بنگال میں اسلام کی واپسی کی بشارت پر پرچے تقسیم کیے گئے۔ اگین ایک موٹیویشن مسلمانوں کے لیے کہ اسلام جو ہے وہ طاقتور ہوگا اگر آپ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اور 1921 میں فروری سے مئی تک فتویٰ کی تقسیم، یعنی کہ مسلمانوں کو یہ فتویٰ جو ہے ان کے ہاتھوں میں دیا گیا کہ برطانوی فوج میں ملازمت اختیار کرنا اسلامی بنیادوں پر حرام ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے، جو علماء تھے ان کے لیے یہ چیز ایک لائف اینڈ ڈیتھ ایشو بن گیا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے، وہ کسی جگہ کو نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ کسی پوائنٹ کو نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ ہر دن اور رات اپنی آواز اٹھا رہے تھے، ہر طریقے سے، ہر اسلوب کے ذریعے اپنی آواز اٹھا رہے تھے۔ اور مولانا شوکت علی کا یہ ایک کوٹیشن ہے، اگر ہم دیکھیں کہ 1923 میں آل انڈیا خلافت کانفرنس میں، کہ جب تک جزیرہ عرب کے 1 انچ زمین بھی غیر مسلموں کے زیر اثر ہے، ایک بھی مسلمان کو دماغی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ 1 انچ زمین ہمیں نہیں دماغی سکون حاصل ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک مسلمانوں کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں دماغی سکون نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں میٹھی گولی دے کے نیند میں مطلب ہمیں سلایا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایک مہدی آئے گا نا، امام مہدی آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا ہمیں ڈانٹا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تم اپنے اعمال تو ذرا دیکھو، تم خلافت کے قابل ہو۔ تو اس وقت کے علماء اس وقت کی امت کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ امت اسلام چاہتی ہے، یہ امت مخلص ہے، یہ امت ایماندار ہے،
اور وہ اس چیز پہ فوکس کر رہے تھے، وہ ان کو اس چیز پہ جمع کر رہے تھے کہ آپ اس چیز کو مت اگنور کرو کہ جہاں پہ مسلم علاقوں پہ مسلمانوں کی مقدس زمین پہ غیر مسلمان جب اثر رکھ رہے ہیں، غالب ہیں، قابض ہیں وہاں پہ، تو آپ کو کوئی نیند نہیں آنی چاہیے. لیکن ہمیں مسلح پہ بٹھایا جاتا ہے، تسبیح ہاتھ میں دی جاتی ہے کہ بس تسبیح کرتے جاؤ، صبح کو یہ دعا کرو، شام کو یہ دعا کرو، اور سیاست کی بات مت کرو کیونکہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اور یہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ کسی کا کام نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ سب جو طاقتیں ہیں وہ زیادہ ہم سے پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. رات دن ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے. تو ہمیں ایسے عظیم علماء کی ضرورت ہے کہ وہ اٹھیں اور ہمیں اس چیز پہ گائیڈ کریں، ہمیں حوصلہ دیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کا انہدام ہو جاتا ہے. 3 مارچ 1924 کو برطانوی ایجنٹ اور ترک قوم کا ایک سپاہی مصطفیٰ کمال، اس کے ہاتھوں پہ خلافت کا انہدام ہوتا ہے. یہ ہیں خلیفہ عبد المجید جو لاسٹ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اور یہ ہے مصطفیٰ کمال. اور مصطفیٰ کمال نے ان کو معزول کر دیا اور ان کو جلا وطن کر دیا، راتوں رات ان کو گھر سے نکال دیا، ان کو ان کی فیملی سے جدا کر کے بھیج دیا. تو اس وقت پھر کیا ہوا، مسلمانوں کی کیا رد عمل تھی، آپ امیجن کریں کہ وہ سچویشن کیا تھا. 7 مارچ کو مولانا شوکت علی نے مصطفیٰ کمال کو ایک کیبل بھیجی، ایک ٹیلی گرام بھیجا، اور اس کی منت کی کہ خلافت اور اسلام کو ختم نہ کرنا، منت کی اس کی. لیکن اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا کہ خلافت کا مطلب ہے گورنمنٹ، اس کا مطلب ہے ریاست، اور خلافت کا موجود ہونا ترکی میں ہمارے لیے انٹرنیشنلی قابل قبول نہیں ہے. اور ویسے بھی خلافت کا آئیڈیا جو ہے وہ تو اب ختم ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اور نہ ہی میں نے کچھ اسلام کے خلاف کیا ہے. تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اور اس نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مصطفیٰ کمال نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، یعنی کہ تمام مومن بھائی ہیں. تو یہ ہے ہماری اصل یونٹی. پولیٹیکل اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپس میں ایک امت ہیں، بھائی ہیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 9 مارچ کو ہندوستان میں تقریبات کا انعقاد ہوا، اور اس میں مختلف سرکولرز جو ہیں وہ ایشو کیے گئے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ خلافت کا خاتمہ شیطانی عزائم کا دروازہ کھول دے گا. مسلمانوں کو اس چیز پہ یعنی کہ اویئر کیا گیا کہ اگر خلافت ختم ہو جاتی ہے تو شیطانی عزائم کا دروازہ کھل جائے گا، یعنی کہ کفر آ جائے گا. جب خلافت نہیں ہے تو کفر ہے، ہم اب کفر میں رہ رہے ہیں. 3 مارچ 1924 سے 28 رجب 1342 سے ہم کفر میں رہ رہے ہیں. اس وجہ سے تو شیطان کی حکومت ہے ہمارے ارد گرد، اس وجہ سے تو ہم پریشان ہیں دن رات. پھر ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ ہر نماز جمعہ میں لازمی طور پر معزول خلیفہ عبد المجید کے نام کو پکارا جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے. یعنی کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کا نام نہیں مٹنے دینا، ہم نے خلافت کی جو نشانی ہے ان کو نہیں مٹنے دینا، ہم نے اس کو دوبارہ قائم کرنا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ علماء نے مصطفیٰ کمال کو پیغام بھیجا کہ تم خلیفہ بن جاؤ، ہم تمہیں بیعت دے دیتے ہیں، اگر تمہیں اتھارٹی اتنی پسند ہے تو ہم تمہیں بیعت دے دیتے ہیں کہ تم خلیفہ بنو. تو ظاہر ہے اس نے خلیفہ تو نہیں بننا تھا کیونکہ اس نے تو یورپ کی غلامی میں آنا تھا. اور یہ ہیں کچھ اخبار کے کٹنگز اس وقت، کیونکہ کفار تو اب بہت خوش تھے، وہ تو کامیاب ہو گئے تھے، ان کو تو فتح مل گئی تھی، اور جو ان کا جو گول تھا جو صلیبی جنگوں سے ہی شروع ہوا تھا کہ انہوں نے اسلام اور خلافت کو ختم کرنا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جیت گئے ہیں. اور یہ ہے وہ سین جب خلیفہ عبد المجید کو یہاں سے نکالا گیا.
یہ ہے وہ سین جہاں پہ وہ جو ڈھال ہمارے اوپر تھی، جیسی بھی وہ تھی، وہ ڈھال تھی، اس کو ختم کیا گیا اور ہمارے گردنوں پہ گناہ آ گیا، ہم گناہگار ہو گئے۔ اور ایک کتاب ہے پاتھ وے ٹو پاکستان، جس میں چودھری خلیق الزمان لکھتے ہیں کہ اس دن لوگ روئے تھے، آنسو بہائے تھے لوگوں نے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے کیا چیز جو ہے وہ کھو گئی ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو خلافت کو بچانے کا جو فریضہ تھا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے پوری طور پہ ادا کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، اور بلا شبہ یہ اس شیطانیت کے بارے میں ان کے گمان درست ثابت ہوئے اور ہماری ڈھال ہم سے چھین لی گئی۔ اب ہم آتے ہیں مصر کے علماء پہ اور دانشور۔ ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی کے خلافت کی تحلیل کے فیصلے کے بعد جامعہ الازہر کے علماء کے ایک گروہ نے 10 مارچ 1924 کو الاہرام کے شمارے میں تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کا فیصلہ غیر قانونی ہے اور مسلمانوں کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے پکارا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ الازہر کے جو علماء تھے وہ ایکٹیو تھے اور وہ اس چیز کو مطلب اس چیز پہ اویئرنیس لے کے آ رہے تھے اور وہ اس کی کوشش میں لگے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس زمانے میں اخبارات مین میڈیا تھا، تو بہت سارے اخبارات تھے جن کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ باتیں لکھی جاتی تھی، جو میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ امین رفیع نے 1924 میں المنار میں لکھا، کیسے مغربی خیالات نے نوجوان عثمانیوں کے ذہنوں کو آلود کر دیا اور ان کے مغربی استادوں کا مقصد ان ترک طلبہ کے مذہبی احساسات کو تباہ کرنا تھا۔ یہ اس درجے کا تھا کہ مدرسہ کے طلباء بھی متاثر ہوئے اور پرانے استنبول کے مغربی نمائندوں کی طرح کی حرکتیں کرنے لگے۔ یعنی کہ یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ خلافت میں ترکی میں جو نوجوان عثمانی تھے، چاہے وہ مدرسے کے بھی اسٹوڈنٹس تھے، ان کے اوپر جو اثر تھا وہ مغربی خیالات کا ہوا تھا اور اس وجہ سے خلافت کی کمزوری آئی تھی۔ اب اگر آپ ہمارے ہسٹری کے سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں وینسڈیز کو، تو اس میں کافی ہم اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ کیسے جو ایک خلافت کی فزیکل ڈسٹرکشن سے پہلے ایک انٹلیکچوئل ڈسٹرکشن ہوئی تھی، جہاں پہ جو نوجوان تھے ان کو ایسے خیالات دیے جاتے تھے کہ ڈیموکریسی، ٹالرنس، فریڈم، یہ ہے تمہارے لیے ایڈوانسمنٹ کا طریقہ، یہ ہے پروگریس کا طریقہ۔ اور اس کی وجہ سے جو ایک انٹلیکچوئل ڈکلائن مسلمانوں کی آئی، وہ اس وجہ سے فزیکل ڈکلائن ممکن ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور نیوز پیپرز تھے 1922 اور 1925 کے درمیان مختلف لوگ اپنے ویوز ان نیوز پیپرز میں شائع کرتے تھے، یعنی کہ ایک ڈیلی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ المنار کا جو فوکس تھا وہ زیادہ تر فرضیت اور اسلام کی جو اہمیت اس پہ تھا، اور یعنی کہ اس ایک انالیسس کرنا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا۔ اور پھر کچھ اور نیوز پیپرز تھے الاہرام، جس میں خلافت کے بارے میں کچھ ماڈریٹ ویوز کو پھیلایا جاتا تھا، اور ایک نیوز پیپر تھا المقدم، جس میں برٹش کے جو کیونکہ وہ برٹش بیکڈ تھا تو برٹش کے جو بھی آبجیکٹیوز تھے وہ اس میں شائع ہوتے تھے۔ تو ایک قسم کی انٹلیکچوئل جنگ ہو رہی تھی مصر میں کہ علماء بھی کوشش کر رہے ہیں کہ خلافت کی اویئرنیس لائی جائے، اور جو نیوز پیپرز ہیں وہ بھی مختلف آئیڈیاز پھیلا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہونی شروع ہو گئی، جو برے صغیر کے مسلمانوں میں نہیں تھی، بلکہ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایریا میں ایک کنفیوژن تھی کہ آگے کیا ہونا چاہیے۔ برے صغیر میں یہ کنفیوژن کافی بعد میں آئی، یہ اس وقت آئی جب 2 نیشن تھیوری کی بات آتی ہے، اور اس وقت علماء میں ڈفرینسز آنے شروع ہو گئے کہ کیا آگے کیا ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس آج ٹائم نہیں ہے اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو ہم جو اثر کے علماء تھے انہوں نے خلافت کے لیے ایک کانفرنس مقرر کیا 1926 میں، اور ویسے تو انہوں نے 11 مارچ 1924 میں اس کے بارے میں یعنی کہ اظہار رائے کی تھی کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی کوشش میں 2 سال لگ گئے۔
اور اس کی کوشش میں 2 سال کیسے کیوں لگے وہ ابھی ہم آگے بات کرتے ہیں. لیکن یہ کانفرنس ہوا اور اس میں کچھ لوگ آئے اور کچھ نہیں آئے. تو کیوں نہیں آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 1923 میں شریف حسین نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر لیا ہوا تھا اور اس نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا کہ میں ہی رائٹ فل خلیفہ ہوں. تو 1924 میں جب ریئل خلافت ختم ہوئی ہے تو اس وقت یہ ڈسکشن بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ رائٹ فل خلیفہ جو ہے وہ کیا شریف حسین بن سکتا ہے یا نہیں. لیکن اس کو ابن سعود نے ہٹا دیا اس کے پوسٹ سے. تو اس لیے دیٹ واز ویری شارٹ لیوڈ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب الازہر نے کانفرنس کو منعقد کرنے کی کوشش کی تو ساتھ ہی جو ابن سعود ہے اس نے 1926 میں ایک حجاز کانفرنس منعقد کیا جس میں اس نے بہت چلاکی کی اور اس نے یہ کہا کہ خلافت کا جو معاملہ ہے اس نے اس کو ایجنڈے میں آنے ہی نہیں دیا اور نہ ہی اس نے جو بین الاقوامی سیاست ہے اس میں اسلام کا جو کردار ہونا چاہیے نہ ہی اس نے اس پہ کوئی گفتگو ہونے دی. اور جو ہندوستان سے ایک خلافت کا وفد وہاں پہ آیا ہوا تھا وہ بہت مایوس ہو کے خالی ہاتھ ہندوستان واپس گیا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپٹیشن آ گئی بٹوین الازہر اینڈ ابن سعود کہ الازہر کانفرنس منعقد کرنا چاہ رہے تھے اور ابن سعود نے بھی کر لیا ایٹ دا سیم ٹائم. تو ہندوستان کے جو مسلمان تھے زیادہ تر وہ چاہتے تھے کہ جزیرۃ العرب میں خلافت قائم ہو. تو اس لیے وہ اس کانفرنس میں مکہ کانفرنس میں گئے. اور ایک تو اور ریزنس بھی ہیں جو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قاہرہ کی کانفرنس کیوں ناکام ہوئی. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ غیر ملکی طاقتوں کا اثر و رسوخ تھا. یعنی کہ آپ امیجن کریں جب وہ اتنے خوش تھے کہ خلافت کو ہم نے ختم کر لیا ہے تو اب اس کے دوبارہ جو قیام ہے وہ تو اس کو ہرگز نہیں ہونے دیں گے. تو انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے, انہوں نے اپنے آئیڈیاز چھوڑے. جیسے ہم نے یہ نیوز پیپر کی بات کی جس میں برٹش بیسڈ ویوز ہوتے تھے, ایسے ہی ہر جگہ مسلم ایریاز میں ڈسکشنز کو مطلب گائیڈ کرنے شروع کر دیا برٹش ایجنٹس نے. تو اس وجہ سے جو قاہرہ کی جو کانفرنس تھی اس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو برٹش کا ایجنڈا ہے کیونکہ یہاں پہ برٹش کی حکومت بہت سالوں سے ہے. اور ایک اور بات تھی کہ جو برٹش کا جو بادشاہ تھا شاہ فواد, اس کو خلیفہ بنانے کے لیے بھی ایک آئیڈیا پوسٹ کیا گیا تھا, لیکن کوئی مسلمان نہیں چاہتا تھا کہ شاہ فواد خلیفہ بنے. تو اس وجہ سے بھی وہ قاہرہ کا جو کانفرنس ہے اس میں نہیں حصہ لینا چاہتے تھے کہ اگر یہ خلیفہ بن گیا تو یہ تو برٹش کی خلافت ہوگی. اور پھر ساتھ ہی قوم پرستی جو ہے اس میں وہ بھی بحث کا حصہ بن گئی کہ یعنی کہ ٹرکش خلافت, ایجپشن خلافت, حجازی خلافت, انڈین خلافت, یعنی کہ جو قومیت ہے اس کا جو زہر تھا وہ پھیلنا شروع ہو گیا اس ڈسکشن میں. اور تحریک خلافت نے اس کی حمایت نہیں کی. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کی پھر بہت بڑی طاقت تھی کہ اگر اس نے جامعہ الازہر کا منعقد کیا ہوا کانفرنس کو ناکام کر دیا تو کیوں نہیں تحریک خلافت کے سربراہ نے اس میں شمولیت کی, انہی وجوہات سے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ خطرہ ہے کہ یہ برٹش ایجنڈا ہے اور جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. اور پھر حجاز کانفرنس کا بھی ایک الٹرنیٹیو آ گیا. اور ساتھ ہی جو شام کے پریس تھے اس نے مصر میں برطانوی اثر و رسوخ کا اعتراف کی مخالفت کی. شام میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی, بہت سارے نیوز پیپرز میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ برٹش انفلوئنس ہے قاہرہ میں تو وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے خلافت کانفرنس. اور کیونکہ شام میں اور بہت سارے علاقوں میں فرینچ اور برٹش فورسز موجود تھیں تو وہاں سے موو کرنا بھی مشکل ہوتا تھا, لوگوں کے لیے ٹریول کرنا بھی مشکل کیا گیا بیکاز بہت سارے لینڈز آکیوپائڈ تھے. تو سیریا کے نیوز پیپرز میں جو آواز اٹھائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک کانفرنس ہونا چاہیے لیکن وہ مکہ میں ہونا چاہیے اور وہ تھوڑی دیر بعد ہونا چاہیے تاکہ سیریا کے مسلمان بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سچویشن یہ جو تھا کہ ایک کوشش جب کی بھی جاتی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسلام کے گائیڈ لائنس کو فالو کیا جائے.
اور اگر ایک کوشش ہو رہی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس میں اسلامک پرنسپلز نہیں مل رہے، ہمیں اس میں اسلامک دلائل نہیں مل رہے، تو ہمیں اس سے ہٹ جانا چاہیے، جیسے کہ طریق خلافت کے سربراہ نے ایسے نے کیا، وہ نہیں گئے وہاں پہ۔ اور وہ جب ابن سعود کے پاس گئے تو اس میں جو پرابلم یہ تھا کہ وہ امید رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پہ اسلام کی جو حفاظت کرنی ہے اور جو ان مقدس جگہوں کی حفاظت کرنی ہے وہ ہم کر لیں گے، وہ اس امید سے گئے تھے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اس وقت جو سچویشن تھا اس میں جو مسلمان تھے وہ خاموش نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہر جگہ سے آواز اٹھ رہی تھی، ہر جگہ پہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور سولوشنز کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ پھر ایک بہت عجیب سا سولوشن پیش کیا گیا، لیکن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب یو کین انڈرسٹینڈ کہ مسلمان اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پولیٹیکل خلیفہ نہیں تو روحانی خلیفہ ہی لے آتے ہیں۔ اور اس میں یہ تھا کہ نیوز پیپرز میں کچھ مضامین میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ اگر سیاسی اختیار ممکن نہیں تو کم از کم سلطان عبد المجید کو پھر بھی روحانی سربراہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ نہ صرف مغربی طاقتوں کی پیدا کردہ صورتحال کو قبول کر لینے میں مسلمانوں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس سے مسلمانوں کی درست حل کی تلاش میں مایوسی بھی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ جو ایک بات ہے کہ دین اور دنیا کو علیحدہ کرتے، اسپرچویلٹی اور پولیٹکس کو علیحدہ کرتے، یہاں پہ یہ تو کافر کی ایک چال ہے، اور جو بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے، اب ان کی نیتوں پہ ہم نہیں جا سکتے، لیکن وہ ان کا عمل درست نہیں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اتنے مایوس تھے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ آج ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ خلافت کی بحالی لازمی اسلامی اصولوں پر ہونی چاہیے، نہ کہ حقیقت پسندی اور سمجھوتے کی بنیاد پر۔ اچھا، اب ہم کنکلوژن پہ آتے ہیں انشاءاللہ کہ امام ابن تیمیہ کی کچھ کوٹیشن سے، کہ انہوں نے فرمایا اپنی کتاب سیاست شریعہ میں، یہ جاننا لازمی ہے کہ لوگوں پر حکومت کا ادارہ دین کی عظیم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، بے شک اس کے بغیر دین کا قیام ہی ممکن نہیں۔ تو میری بہنوں، جب ہم دین چاہ رہے ہیں تو ہم دین کا قیام کیوں نہیں چاہ رہے؟ ہم دین کا ایک حصہ کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اس چیز کے لیے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مزید یہ کہ ایک امام کو مقرر کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا ہے، اور یہ طاقت اور اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ فرض امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طاقت اور اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہی معاملہ دوسرے فرائض کے ساتھ ہے، جیسے جہاد، انصاف کو قائم کرنا، حج، جمعہ، عیدین کا اہتمام، مظلوم کی مدد، حدود کا نفاذ۔ ان میں سے کچھ بھی طاقت اور اختیار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ طاقت کے بغیر اسلام نہیں ہو سکتا، خلافت کے بغیر اسلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے، یہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو سایہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہمیں صرف سلطان کی شکل میں ملے گا، کیونکہ وہ سلطان انشور کرے گا کہ وہ خلافت کے تمام جو رولنگز ہیں وہ اسلام کے مطابق کرے گا۔ اور امام کے بغیر ایک رات گزارنے سے بہتر ہے کہ ظالم امام کے ساتھ 60 سال گزاریں۔ اور اگر ہمیں یہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایک دعا کی قبولیت کا یقین ہو تو ہم سلطان کے لیے ہی دعا کرتے۔ اگر ہمارے پاس صرف موقع ہوتا ہے ایک دعا کے لیے کہ یہی قبول ہوگی، تو ہم اپنے لیے نہیں دعا کرتے، ہم اپنے لیے نہ کرتے، ہم سلطان کے لیے کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ سلطان سے منسلک بہت ساری لوگ ہیں، بہت ساری جانیں ہیں، بہت سارا انصاف ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے۔ اور یہ ہیں کچھ کتابوں کے نام جس میں آپ کو خلافت کی فرضیت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ویک کا جو سیشن ہوگا، جس کا لنک ہم آپ کو بعد میں شیئر کریں گے، وہ اسی پوائنٹ پہ ہے کہ خلافت کی فرضیت انشاءاللہ۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حزب التحریر کا دنیا میں سب سے بڑی اسلامی سیاسی جماعت ہے۔ اس کے بانی شیخ تقی الدین نبہانی تھے، اس کے سیکنڈ امیر تھے شیخ عبد القدیم ظلون، اور اس کے پریزنٹ امیر ہیں شیخ عطا
بن خلیل ابو رشتہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہے وہ جماعت جو آگے بڑھ رہی ہے، جس کے علماء اپنا جو رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور ان کی لیڈرشپ، ان کی قیادت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم اسلام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم کفر کو بے نقاب کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کچھ پکچر شیئر کرتی ہوں کہ کچھ مظاہرے ہوتے ہیں جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر ملک میں ہم کام کر رہے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں تاکہ ہم آگاہ کریں مسلم امت کو کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور اس میں بی اما کا ذکر ہم نے نہیں کیا اس پورے سیشن میں کیونکہ شی از آلریڈی ویل نون، لیکن یہاں پہ اینڈ پہ ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو سپورٹ کیا اور انہوں نے خود جو خواتین کو لیڈ کیا، خواتین اس کام کا حصہ تھیں، تو آج بھی خواتین کو اس کام کا حصہ ہونا چاہیے، آج بھی یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خوشخبریاں بھی ہیں ہمیں، ہمارے لیے جو ہم بر صغیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم اس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں احادیث ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی محسوس ہوتی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے، ایک گروہ جو ہند فتح کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بشارتیں ہیں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہیں، اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مریم جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو ہم سے ایکسیپٹ فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.